السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی بھی مخصوص اختصاصی شعبے سے ہم اختصاصی شخصیت، اسپیشلائز شخصیت کو یہاں مدعو کرتے ہیں اور ہم ان کے شعبے سے متعلق سوالات کرتے ہیں، وہ سوالات جس کا عوام سے تعلق ہوتا ہے اور ہم جو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کے جوابات حاصل کریں، اس کے لیے یہ پروگرام ہم نے رکھا ہے سچ کے عنوان سے۔ اور آج ہمارے ساتھ ہم سینئر پروفیسر بھی ہیں اپنے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹس کے۔ آپ کا نام ہے شفقت سواتی صاحب، مشہور ہو گئے ہیں، اب ہمارے پروگراموں میں آنے لگے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی سوالات کے جوابات ہم حاصل کر سکیں، لوگوں کی ضرورت جو ہمارے ماسز دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آج ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ پہلا تو سوال یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے شکست اور ریخت کا ہے، سامنا ہے، اس کو ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، فیملی سسٹم نہیں رہا۔ پہلے تو لوگ جڑ کے رہتے تھے، اب تو شادیاں بھی ناکام ہو رہی ہیں، اس کی وجوہات بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں، کورٹس بھری ہوئی ہوتی ہیں، جھگڑے اس کے جو خانگی جھگڑے جس کو کہتے ہیں، آئلی قوانین کے تحت کے جو جھگڑے اٹھتے ہیں، اس کا یہ سب کچھ، پہلے تو یہ سماجی پہلو سے یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے یہ موقع دیا۔ اصل میں اس میں 2-3-4 پہلو ایسے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں کہ شادیوں کی ناکامی کی جو وجوہات ہیں۔ جی۔ ایک تو یہ کہ جب رشتے کیے جاتے ہیں تو ہم پلہ رشتے نہیں کیے جاتے۔ ہم پلہ سے کیا مراد؟ ہم پلہ سے مراد یہ ہے کہ یعنی فالس ہوپس دکھا کے یا بھرم بازی دکھا کے، یا ایک جو لوگ وہ خاندانی طور پہ ان کا پس منظر، بیک گراؤنڈ یا فائنینشلی وہ اس طرح کے سٹیبل نہیں ہوتے جتنا کہ وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو اس میں جو ڈکی چھپی جھوٹ ہوتا ہے، اس میں دھوکہ ہوتا ہے۔ دھوکہ؟ جی بالکل۔ اس وجہ سے یہ شادیاں ناکام ہوتی ہیں، چونکہ مزاج نہیں ملتے، یعنی ان کی پسند ناپسند ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہر خاندان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی، میں آپ کو اس سے چھوٹی سی ایک مثال دوں، کبھی آپ کپڑے خریدنے کے لیے جائیں جی، تو آپ اس سے جب اپنے کپڑوں کے متعلق کہیں مجھے جی ایک اچھے سے کپڑے دکھائیں، تو وہ جو ہی کسی تھان کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں اس کو رہنے دیں، یعنی اس کو وہ ٹچ کرتا ہے دکھانے کے لیے، آپ کہتے ہیں نہیں جی اس کو رہنے دیں۔ کیوں؟ پھر وہ آپ کو آپ کہتے ہیں نہیں وہ ساتھ والا، اس سے اگلے والا۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ آپ سلیکشن ہے، وہ آپ کی سلیکشن ہے، آپ کی پسند وہ ہے، یہ یہاں پہ ویریشن آ گیا۔ صحیح ہے۔ اب کیا ہوا کہ ایک جو سوٹ آپ نے پسند کیا، جو تھان آپ نے نکلوایا، اس میں سے آپ اپنے لیے کپڑے لے کے چلے گئے، پیچھے سے ایک اور بندہ آیا، اس نے دیکھا کہ بھئی پہلے وہ یہ کپڑے لے کے گیا ہے، تو اس نے فوراً اس کو ہاتھ ڈالا کہ جی یہ چونکہ بک رہا ہے، پہلے ایک کسٹمر لے کے جا چکا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ پبلک کو پسند ہو۔ جو ہی اس نے اس کو نکالنے کی کوشش کی، اس نے کہا نہیں یہ رہنے دیں، اور اس نے اس کی طرف اشارہ کیا جو پہلے والے نے ریجیکٹ کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ نہیں، انڈیویجولیٹی تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جو آپ نے بھرم کی، جھوٹ کی، نہیں میں 2 باتیں میں نے کہا نا کہ اس کے ملٹیپل پہلو ہیں۔ ایک تو جھوٹ بھرم بازی کی بات آ گئی، دوسرا پرسنل پسند ناپسند۔ اس کو کیسے ہم ایسیس کر سکتے ہیں کہ یہ ان کی جو پسند ہے، جو انہوں نے بتایا یہ چیز ٹھیک ہی ہے، اس کا کوئی معیار تو ہو، کوئی سوچ کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب رشتہ ملتا ہے جی تو اگر اس سے تھوڑی یہ اچھا اور یہ برا کی بنیاد پہ اس کی تو کوئی میرٹ ہوتی ہے۔ میں اس میں کلیئر کرتا ہوں نا، اس میں ہوتا یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس میں ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ جو ان کا ایک فائنینشیل سٹیٹس ہے یا ایک معاشرے میں جو ان کا مقام ہے وہ ویری کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی کہ جس نے ساری زندگی ایئر کنڈیشنز میں گزاری، جس کی ساری زندگی اپنی اچھی اچھی گاڑیوں میں لگژری اس کی لائف گزری،
ٹھیک ہے جی. لیکن جو ہی وہ شادی کر کے آئی تو اس نے دیکھا یہاں تو نہ تو کوئی اے سی ہے, یہاں نہ تو کوئی گاڑی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور سادگی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اس کی عادات ڈیولپ ہو چکی ہیں اس معاشرے کے اندر, اپنے گھر کے اندر, جہاں سے وہ بیسیکلی پروان چڑھی ہے, تو وہ اب اس کو وہ چیز یہاں پہ آ کے آسودگی نہیں مل رہی, تو اس لیے پھر ڈسپیرٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو پھر رشتہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ جھوٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے دوسری پارٹی بھی ویسے ہی اپنے آپ کو بتاتی ہے. ان کو دکھایا اس طرح ہوتا ہے. آج کل یہ جو ہو رہا ہے کہ باہر کے جانے کے, فورن جانے کے, جو بڑے بڑے باہر کی طرف کہ ہم نوکری کر رہے ہیں, یہ کریں, یہ جھوٹ بہت بولا جا رہا ہے, اور ایسا ہوتا نہیں ہے. یا تو وہاں شادی کیے ہوئے ہوتے ہیں, یا یہیں سے دھوکہ دے کے گھر کے لیے ملازمہ کے طور پر جو ہے بیوی کو لے کے آتے ہیں. وہ ماں اور بہنوں کی خدمت کر رہی ہوتی ہے, اور وہ جو ہے باہر کما رہا ہوتا ہے. یہاں بھی اس نے ماسی کا انتظام کر لیا, اور وہاں بھی جو ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے وہ, اور بیوی کو نہیں لے جاتا. جی, یہ بھی ایک خواب ضرور دکھاتا ہے, خواب دکھاتا ہے, دھوکہ ہے, اور دھوکے سے وہ شادی کر لیتا ہے. شادی وہاں بھی کی ہوتی ہے, یہاں بھی کر لی, یہاں کرنے کے مقاصد ہی کچھ اور تھے. اور نہیں, صرف یہیں تک نہیں ہے, بلکہ یہاں پاکستان سے وہ شادی کر کے وہاں لے جاتے ہیں, اور وہاں لے جاتے ہیں, اور وہاں اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ملازمہ کی طرح ہوتا ہے, کیونکہ اس کے سپورٹ تو ہوتے ہی نہیں, سپورٹ نہیں ہوتی. گھر کی سپورٹ. اب وہ امریکہ جانے کی خوشی میں, انگلینڈ جانے کی خوشی میں, اچھا عمریں بھی چھپائی ہوتی ہیں. ابھی بلکہ مجھے ایک فون کال آئی, انہوں نے کہا جی کہ ہم تو رشتہ دے کے پھنس گئے ہیں. کیا ہوا جی؟ وہ یہ ہوا کہ انگلینڈ سے ایک فیملی آئی تھی رشتہ کرنے کے لیے, انہوں نے تصویریں پہلے دکھائیں. اب وہ بندے کی عمر جو ہے وہ 15-20 سال کا لڑکی اور اس میں درمیان میں گیپ تھا, جبکہ انہوں نے اس طریقے سے اس کو پوز کیا کہ جی یہ تو 4-5 سال کا فرق ہے, اور وہ شادی کر کے لوگوں کو یقین بھی آ گیا. ہاں, اور لوگوں کو یقین بھی آ گیا. وہ کوئی ان کے سرٹیفیکیشن کچھ بھی نہیں. اب وہ شادی کیوں کر کے لے کے گیا؟ وہ بعد میں یہ پتہ چلا کہ چونکہ وہ لڑکی پڑھی لکھی تھی, ماسٹر ڈگری ہولڈر تھی, تو اس نے سوچا کہ میں تو اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, اور انگلینڈ میں وہ رہ تو رہا تھا, لیکن کوئی خاص اس کی اچھی نوکری نہیں تھی, اچھا کمانے والا وہ نہیں تھا. تو اس نے یہ سوچا کہ میں اگر ادھر سے اس طریقے سے کوئی شادی کر کے لے آؤں, اور لڑکی کمائے گی اور میں بیٹھ کے کھاؤں گا. یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. یہ وجہ ہوگی. پھر جب لڑکی کو وہاں پہ نوکری ملنے میں تو ٹائم لگنا تھا, پھر وہ ان کے والدین سے وہ پیسے منگوانا, تو پاکستان سے پاؤنڈز میں کنورٹ کر کے پیسے, تو یہ ایک طرح کی بلیک میلنگ ہے. اتنا زیادہ ایسے بھی ہوتا ہے, مس یوزیج بھی ہوتا ہے نا. وہاں لے جاتے ہیں, وہاں بڑی خواب دکھائے, وہاں لے گئے, اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو میں نے کہا نا کہ جب آپ ہم پلہ رشتے کی جو میں نے بات کی تھی, ہم پلہ سے اصل میں اس میں بیلنس یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں, جس طرح میرا ایک فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے, ہر بندے کا ایک اپنا ایک سیٹ اپ ہے, اس کی ایک سوچ ہے, اس کی ایک مینٹالٹی ہے, اس نے کیسے پرورش. میں ایک بیچ میں ایک بات تو سناؤں تو وہ مجھے تھوڑا سا, میں نام تو نہیں لوں گا, لیکن ایک مشہور ایک شادی ہوئی, اور وہ شادی ہوئی کسی بادشاہ کے گھر میں ہو گئی, اور وہ شادی آج بھی قائم ہے. اچھا, پاکستان میں ہی ایک بادشاہ کے گھر شادی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. جب وہ شادی ہو گئی تو وہ کیا ہوا کہ جب منگنی کے موقع پہ جب وہ لڑکے والے جب جا رہے تھے, اب چونکہ لڑکی جو تھی وہ تو بہت امیر تھی, بادشاہ کی بیٹی تھی, اور جو لڑکا تھا وہ تو ایک عام سا, ایک نارمل سا, ایک گلی ملے سے اٹھ کے گیا تھا. تو جب اس اپنے خاندان کو وہ لے کے گیا وہاں پہ منگنی کی منہ دکھائی دینے کے لیے, کچھ پیسے لڑکی کو دیے جاتے ہیں نا, تو یہ ساری سرمنی وہاں جب ہو رہی تھی تو اس کی ایک پھپھو تھی جو بڑی سادہ سی تھی. تو اس پھپھو نے کیا کیا کہ اس نے اس لڑکے کو سائڈ پہ کیا, اور اپنی جیب سے 500 کا ایک نیا نوٹ دکھایا. اس نے کہا میں تو یہاں پورے 500 دوں گی. تو اس نے کہا, پھوپھی کو کہا کہ ارے میری سادہ پھپھو, یہاں 500 کی کیا, یہاں تو 5 لاکھ کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن اس کے لیے وہ 500 بہت بڑی چیز تھی. تو یہ جو گیپ ہوتا ہے نا سوچ کا, یہ جو سوچ کا گیپ ہوتا ہے,
تو یہ پھر آگے چلنے نہیں دیتا. اچھا ایک بات یہ جی جی اس ساری باتوں سے زیادہ تر نکلتا ہے کہ لڑکی مظلوم ہوتی ہے جی اور لڑکا ظالم ہوتا ہے. ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ لڑکے کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے یا پھر جو ہے بیچارہ وہ عقل شرافت سمجھ کے وہ مار کھاتا ہے. مثال کے طور پر جو ہے ایک شادی ہوئی بعد میں یہ معلوم ہوا کہ لڑکی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو لڑکے کے قریب جو اپنے شوہر کے قریب جانے کی سے خوف کھاتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ شریف گھرانے میں اس کی شادی ہو گئی. اب وہ یا تو معلوم نہیں تھا اس کو یا کیا نہیں تھا, وہ کہتی تھی مجھے معلوم نہیں تھا اور بڑی پڑھی لکھی. تو جب وہ شادی ہو گئی تو کیا گھر والوں نے فراڈ کیا ہوگا, چھپایا ہوگا؟ ایک سوال تو یہ بھی ہوتا ہے. لیکن ایسا چلو نہیں کہ یہ دیکھیں, لیکن وہ اس کا علاج بھی نہیں کراتے ہیں, اس کو بڑا ٹائم کنزیوم بھی کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دوسری کر لے, شادی کر لے یا رہ جائے, اچھا گھر اس کو مل جاتا ہے. لیکن آخر میں نہ وہ علاج کرتے ہیں, وہ تعویذ گنڈوں میں مطلب لگنا چاہتے ہیں, اور وہ آخر میں ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یار یہ ہماری زندگی خراب ہو رہی ہے, آپ جو ہے نا طلاق دے دو. وہ تو ہو جاتی ہے طلاق. سمجھے آپ؟ جی. اب بعد میں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یار یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, رکھ لیتے تو کیا تھا. یہ لڑکوں کی بھی کے ساتھ ہونے والے ظلم کو بھی تو آپ کچھ مثالوں سے سمجھانے کہ کیا ہو رہا ہوگا. ادھر تو ہے بالکل جسٹیفائڈ باتیں آپ نے کی ہیں ساری, اور ایسا ہی ہو رہا ہے, لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے. اس طرح کی کوئی مثال آپ بتائیں. اصل میں جب لڑکا تو اس وقت تو میں جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں تو لڑکے بھی بہت مظلوم ہیں. ایسا ہے؟ بالکل ایسا تو لگتا ہے کہ یعنی میں جو کورٹس کے اندر جو حالات دیکھتا ہوں, اچھا, کہ لڑکوں کو روتے ہوئے, کیونکہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں, سم ٹائمز بچہ ہوتا ہے, وہ بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہتا, لیکن چونکہ بیوی نے ایک سبز باغ دیکھے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کیا ریزنز ہوتی ہیں, کیا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے, کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے, یا وہ اس نے کوئی کسی بڑے سٹیپ پہ وہ جانا چاہ رہی ہے, یا اس کے والدین کچھ اس نیچر کے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی مال بناؤ. یہ بھی ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ معاشرے کے اندر یہ ایلیمنٹ بھی ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خلا کے لیے لڑکیاں پہنچ جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. وہ جی مجھے آئس کریم, میں بتاؤں کہ میں ایک کیس میں ایک لڑکی کہنے لگی دیکھیں سب لوگ آئس کریم کھانے کے لیے جاتے ہیں, یہ مجھے آئس کریم نہیں کھلاتا, دس از ناٹ دا ریزن. تو یہ مذاق بنا دیا گیا ہے. دیکھیں نا, ایک آدمی اگر آئس کریم نہیں کھلا پاتا, اب یہ اس کے شوہر سے اس کی کنڈیشن دیکھیں کہ وہ صبح نکلا فیکٹری میں کام کر رہا ہے. یہ کہ ایک لڑکا ہے, قربانی بھی دیتا ہے, اس کا علاج بھی کرانا چاہتا ہے اور کراتا بھی ہے, اور بڑے مرحلوں سے, اور آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ اتنا وقت کیوں تم نے ضائع کیا, تم نے فوراً طلاق کیوں نہیں دے دی. یہ بھی بڑی عجیب مثالیں, کیونکہ میں نے دیکھی, وہ کوئی مثال میرے سامنے ہے تو جس کی بنیاد پہ یہ مثال. جی میں سمجھ رہا ہوں. میں دیکھیں وہ وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ دیکھیں لڑکا جو ہوتا ہے نا, وہ شادی کو بڑی آسانی سے یا اتنی آسانی سے وہ توڑنے کی کوشش نہیں کرتا, وہ لنگر آن کرتا ہے, وہ حتی الامکان یعنی آخری حد تک جاتا ہے, وہ علاج بھی کرواتا ہے, وہ سارے سٹیپس جتنے بھی ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں میری جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں وہ یہ ہیں کہ جب میں جا کے مطلب لوگوں سے جب ملتا ہوں, کئی لوگ جو خلا کے لیے آئے ہوتے ہیں, کئی لوگ جو کیسز میں آئے ہوتے ہیں, تو میں لڑکی سے بھی پوچھتا ہوں, لڑکوں سے بھی پوچھتا ہوں, تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے, مجھے یہ تجربہ ہوتا ہے کہ اگر 10% کوشش اگر لڑکی کر لے نا گھر بچانے کی تو گھر نہیں ٹوٹتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی فالٹ ہے جی تو اس کا فالٹ میں تو اس کا تو علاج ہو سکتا ہے نا. جی اگر ہو سکتا ہے, اگر بھی لگا ہوتا ہے جی تو وہ بھی تو کوششیں کیوں نہیں کرتی. اچھا اس میں ایک دوسرا ایلیمنٹ بھی ہے نا, مثال کے ایک دوسرا ایلیمنٹ اس میں ایلیمنٹ یہ ہے کہ دوسری شادی کی جا سکتی ہے نا, یعنی وہ لڑکی کو ڈائیورس کرنا یہ ضروری نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. ایک بات یہ ایک تو گیون سچویشن یہ ہے کہ ہر ایک جگہ کسی کے پاس جگہ نہیں ہوتی, کسی کے پاس ماحول نہیں ہوتا, کسی کے پاس انکم نہیں ہوتی, یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسری شادی. اور دوسری شادی کے لیے یہ بھی ہے کہ مزے کی بات ہے کہ کوئی جو ہے اچھے لوگ ملتے بھی نہیں ہے کہ یار دو تو سنبھال سکتا ہے, تیری تو گنجائش ہی نہیں ہے.
اور پھر جو جھگڑے ہوتے ہیں ساری زندگی کے جھگڑے ہوتے ہیں اس کو بھی تو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. نہیں، میں یہ دوسری صورت میں دوسری شادی کی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یعنی ایک لڑکی بیماری میں مبتلا ہے، فار ایگزامپل جس کا علاج بھی نہیں، جس کا علاج نہیں ہے، تو وہ لڑکا جو ہے اس کو ڈائیورس کری کی کیوں شادی کرنا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے جب اس کو وہ نکالے گا، اس کو ڈائیورس کرے گا تو پھر کوئی نئی شادی کرے گا، تو وہ اس کی موجودگی میں شادی کو رواج کیوں نہیں دیتا؟ میرا یہ کہنا کا مقصد نہیں، رواج کی جو مجبوری ہے جی، چلو وہ کیسے رکھ لے، اور اس کے ساتھ نہیں اور کچھ اور مسئلہ ہو جائے، اس پہ فیڈس پڑتے ہوں، ڈر خوف آتا ہو، یہ بہرحال یہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اس کے بعد ہم سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شفقت ثواتی صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے ہیں، پروفیسر بھی ہیں، ٹیچنگ، تعلیم اور تعلم سے بھی آپ کا گہرا تعلق ہے، اور اس تعلیمی اداروں کے HOD بھی رہے ہیں. تو یہاں تو میں نے پہلے بھی تعارف کرایا، لیکن ہم اس حوالے سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے کہ آپ کا جو ازدواجی کورٹ، آئلی کورٹس جسے کہتے ہیں، اس میں بڑا عمل دخل ہے، اس کے آپ کیسز بھی لیتے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں آپ کا جو ویژن ہے اس سے ہم فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ یہ جو شادیوں کی ناکامی کی کیا وجہ ہے، یہ لو میرج ہو یا ارینج میرج زیادہ بہتر ہے، یہ آج تک طے ہی نہیں ہو پایا. اس ناکامیوں کی سب سے بڑی جو سوسائٹی پہ اثر پڑتا ہے نا، کیونکہ فیملی ڈسبرس ہو جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے، بچے مارے جاتے ہیں بیچارے، اور پوری اسمیش ہو جاتی ہے ساری چیزیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ شادی لو میرج ہونی چاہیے، ارینج میرج ہونی چاہیے، ناکام نہیں ہونے چاہیے، کامیاب کیسے ہونے چاہیے؟ بہت ہی اچھا انٹرسٹنگ سوال آپ نے پوچھا کہ دیکھیں ہم آج تک نا اس ایک مخمسے میں ہیں، کیا ہے شادی جو ہے وہ ارینج ہونی چاہیے یا وہ لو میرج ہونی چاہیے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں، یعنی میرے جو پرسنل اوپینین اگر آپ مجھ سے لیں، اور جو میں سیناریو دیکھتا ہوں، جو آپ نے دیکھا ہے، آپ کا جو میں دیکھتا ہوں، سیناریو جو دیکھتا ہوں، یعنی میں اسی یعنی پرسنل ایکسپیرینس سے مراد میری یہی ہوتی ہے کہ جو میں پریکٹس میں دیکھ رہا ہوں، یعنی اس سے مراد میرا خود کا وہ مشاہدہ، آپ کا ذاتی مشاہدہ. جی. تو جو میرا مشاہدہ ہے اس میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو یہ ضمانت دی جا سکتی ہے کہ ارینج میرج جو ہے وہ لازمی طور پہ کامیاب ہوگی، اور نہ ہی یہ ضمانت دی جا سکتی ہے کہ جو لو میرج ہے وہ کامیاب ہوگی. مجھے اس کے اندر کیا دلائل ہیں؟ اس کے اندر جو ہے نا مجھے تھوڑا سا اس کو مکس کرنا پڑے گا. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارینج کم لو میرج اگر ہوگی تو وہ زیادہ بینیفیٹڈ ہوگی، وہ زیادہ دیر پہ ہوگی. یعنی اس میں کا مطلب ہے خاندان کی سپورٹ بھی حاصل ہو، جی، اور ان لوگوں کی چاہت بھی ہو. تو میں یہ تو اب یہ دونوں صورتوں میں لو ہونی ضروری ہے، یعنی پہلے ارینج ہو اور پھر لو ہو جائے، ایسا بھی ہے، یا پہلے لو ہو اور پھر ارینج ہو جائے. ٹھیک ہے. تو کچھ ایسا ماڈل ہو کہ جس میں ارینجمنٹ بھی ہو اور لو بھی ہو، تو یہ کامیاب میری نظر میں یہ ماڈل ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے، اب تو دلائل کے آدمی، آپ دلائل سے بتائیں نا، اور کیوں کریں. اب لو میرج کی ناکامی اور ارینج میرج کی ناکامی کی جو وجوہات ہیں نا، وہ دونوں کو ہم الگ الگ دیکھتے ہیں. ارینج میرج کی جو ناکامی ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ٹوٹلی ارینج ہوتی ہے اور لڑکے اور لڑکی کی کوئی ہم آہنگی نہیں ہوتی، ان کی اس میں کوئی شمولیت نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھا نہیں ہوتا، مزاج کا کوئی ان کو پتہ نہیں ہوتا. جب وہ ارینج ہو کے جب وہ شادی ہو جاتی ہے تو وہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ تو بہت بڑا فراڈ ہو گیا، کیونکہ ان کے خواب، ان کے تصورات کچھ اور تھے، ان کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور تھیں، لیکن ان کو مل کچھ اور گیا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارینج میرج کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں لڑکا اور لڑکی اس کی اس طرح شمولیت نہیں ہوتی جس طرح کہ لو میرج کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں، لو میرج کی طرف. ٹھیک ہے. تو لو میرج میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے
کہ اس میں ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور اس میں زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آرٹیفیشل ہوتی ہیں. ہائی ایمبیشس. ہائی ایمبیشن. مثلاً لو میرج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ شروع میں اچھے کپڑے پہن کے ملتے ہیں, اچھے پرفیوم لگا کے ملتے ہیں, بن ٹھن کے ملتے ہیں آپ, پھر آپ اچھے ریسٹورنٹس میں جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں, پھر وہاں پہ آپ بروسٹ کھاتے ہیں, ایک پیزا منگایا, بڑی محبت سے آپ نے اس کو کھایا, ٹھیک ہے جی, کبھی آپ آئس کریم کھا رہے ہیں, کبھی آپ کیا کر رہے ہیں, کسی جگہ پہ جا رہے ہیں, کسی جگہ, تو وہ سارے کا سارا کیا ہوتا ہے, وہ تو اوکیشنل ہوتا ہے, اس کو تو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہی آپ کی شادی ہوتی ہے تو نہ وہ پیزا رہتا ہے, نہ وہ بروسٹ رہتا ہے, نہ وہ آئس کریم رہتی ہے. پھر وہ مڑ کے جب وہ اپنی دال ساگ روٹی پہ آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ تو غلط ہو گیا. لڑکی کو اسپیشلی یہ لگتا ہے کہ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ میں ہمیشہ بروسٹ کھاتی رہوں گی. تو ایک تو اس کی یہ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ وہ دیکھنے میں, یعنی وہ جو اس کا جو نیگیٹو پہلو جو ہے وہ سامنے بعد میں آتے ہیں, اس وقت تو سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ اس کی ریزن ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارینج میرج ہو اور اس میں لو بھی شامل ہو, یعنی اس میں دونوں کا جو پارٹیسپیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. اب لو میرج کی ایک اور میں آپ کو ایک لطیفہ یہاں سنا دوں کہ لو میرج کے بڑے نقصانات ہیں. صحیح. نقصانات یہ ہیں کہ ایک تو آپ معاشرے کو بھی خراب کر دیتے ہیں, کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ مان نہیں رہے ہوتے. صحیح ہے. لڑکی کی طرف سے نہیں مان رہے ہوتے اور لڑکے کی طرف سے نہیں مان رہے ہوتے. صحیح. اب آپ ایسے جو ہے کیسز تو بہت آتے ہوں گے آپ کے پاس. جی ایسے بہت سارے آتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر لوگ کورٹ میرج کر لیتے ہیں, پھر وہ لوگ کورٹ میرج کی طرف چلے جاتے ہیں. اب جب کورٹ میرج کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خاندان سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. جب خاندان سے کٹ آف ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جا کے ہائی ایکسپیکٹیشنز کی صورت میں پھر چھوٹی باتیں وہ ٹچی صورتحال اختیار کر لیتی ہیں. مثلاً کہ لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اپنے خاندان کو ٹھکرا کے آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں آئی اور آپ جو ہے میری بات ہی نہیں سنتے, مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہے. اور لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو پھر وہ گلے اور شکووں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر دراڑیں ڈلنا شروع ہو جاتی ہیں, چونکہ بیچ میں کوئی بڑا تو ہوتا نہیں ہے, خاندان تو ہوتا نہیں ہے, چونکہ بالکل آزاد خیالی کے ساتھ یہ زندگی ہو رہی ہوتی ہے, آرٹیفیشل ہوتی ہے, حقیقت آشنا نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے ایموشنلی کے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. جی ہاں. اب دیکھیں اس میں میں آپ کو ایک بات سناؤں کہ گھر چھوڑ کے بھاگنے والی جو بات ہے یہ بہت ہی نیگیٹو ہے اور اس کے جو اثرات ہیں یہ نسلوں تک چلتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں, یعنی ایک لطیفہ سمجھ لیں یا اس کو ایک واقعہ سمجھ لیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی اپنے گھر سے سب کچھ لے کے بھاگ نکلے رات کو, آدھی رات کو وہاں سے وہ نکلے اور فیصلہ ان کا یہ تھا کہ ہم جا کے کہیں شادی کر لیں گے, کیونکہ دونوں خاندان نہیں مان رہے تھے. صحیح ہے. اب وہ محبت میں مبتلا تھے اور انہوں نے گھر چھوڑ دیا. صحیح ہے. جب وہ دریا آگے, چونکہ رستے میں ایک دریا تھا, تو دریا کراس کرنا ان کے لیے مشکل تھا, اور اگر پل کے راستے سے جاتے تو صبح ہو جاتی, تو بہت مشکل تھا. انہوں نے دیکھا کہ ایک پاس ہی ایک باڑہ تھا, اس باڑے میں وہ باڑے والے کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ ہمیں کوئی ایسی بھینس دے دیں کہ جس پہ ہم چڑھ کے تو دریا پار کر لیں, کیونکہ بھینس تیرتی ہے. تو باڑے والے بڑا سمجھدار تھا, اس نے جب دیکھا وہ سمجھ گیا کہ یہ تو گھر سے بھاگے ہوئے, تو اس نے ان کو ایک نصیحت لگانے کے لیے انہوں نے کہا یار میرے پاس تو ایسی اس وقت جو ہے نا فی الوقت کوئی ایسی بھینس نہیں ہے جس کی میں گارنٹی دے سکوں کہ وہ تیر سکتی ہے. پھر سوچ میں پڑا اور سوچ کے کہنے لگا کہ ایک بھینس دوسری جگہ پہ بندھی ہوئی ہے, وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ تیرتی ہے کہ نہیں تیرتی, وہ ایک ابھی یعنی کٹی ٹائپ ہے وہ, لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کی نانی بڑی اعلیٰ درجے کی تیراک تھی, وہ بہت تیرا کرتی تھی. جب اس نے یہ کہا تو لڑکی اور لڑکے کو بات سمجھ آ گئی. اس نے کہا اچھا یہ تو پھر بات نانی تک جاتی ہے, نانی تک لوگ یاد رکھتے ہیں کہ اس کی نانی ایسی تھی تو یہ نسل پوری ایسی ہوگی. تو پھر وہ توبہ طائب ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لو میرج کا جنون جو ہے اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ گھر سے بھاگ کے شادی کی جائے, کیونکہ اس کے نتائج جو ہے نا وہ اچھے نہیں ہوتے.
اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک اور اینگل ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں لڑکی اور یا کہیں لڑکا شادی کرتے ہیں, معقول اور مناسب بھی ہو سکتے ہیں, دونوں کی اچھی سوچ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان کے ماں باپ یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مینٹلی ڈس آرڈر ہوتے ہیں. کلیئر اتنے ان کی ہائی ایمبیشس ہوتے ہیں, اتنی خواہشیں ہوتی ہیں, اتنی تذلیل ان کے ساتھ کی جاتی ہے, بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کے, تو وہ بیچارے بلکہ پاگل ہو جاتے ہیں. اب وہ کہتی ہے لڑکی کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں, تمہاری ماں ایسے کہتی ہے, میں تو تمہاری ماں کے ساتھ رہ نہیں سکتی, اور یہ حقیقت بھی ہوتا ہے ایسا. اور پھر وہ چھوڑ کے آنا چاہتی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے شادی کی تم سے, تو تمہیں برداشت کر لینا چاہیے. یہ جو کشمکش ہے اور یہ ٹوٹ پھوٹ ہے اور انسان کے جو ذہن پہ اثرات پڑتے ہیں, اس کا آپ کس طرح جائزہ لیں گے؟ اصل میں اس میں بھی بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں ماں کا بھی ایک اپنی جگہ ایک مقام ہے. ساس کی صورت جو لڑکی کے لیے وہ ساس ہے, وہ لڑکے کی ماں ہے. اب لڑکے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کو چھوڑ دے لڑکی کی خاطر, اور لڑکی کا جو ہے اس کے دماغ نہیں ہے نا ماں کا, نہیں, لیکن جو غصے والی بہت ہے. ایون کہ جو جیسے بھی ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں ایک بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. یعنی یہ ایسی صورتحال پیدا کیوں بریک شو نہیں ہو, نہیں اس کی ایسی صورتحال پیدا کیوں ہوتی ہے وہی ماں جو ہے اس کو بہا کے لے جاتی ہے. ہاں نہیں, یہ صورت پیدا اس لیے ہوتی ہے کہ جب ایک بیلنس نہیں رکھا جاتا, یعنی دونوں کو کہیں نہ کہیں, یعنی جو لڑکی ہے, جو بہو ہے اور جو ساس ہے, ان دونوں کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ ماں کو یہ لگتا ہے کہ بیٹا تو میرے ہاتھ سے گیا, اب تو یہ میرا بیٹا نہیں رہا, اب تو یہ اپنی بیوی کی بات مانتا ہے, اب تو یہ زیادہ ٹائم بیوی کو دیتا ہے, اب تو یہ زیادہ اس کی خواہشات پوری کرتا ہے, اسی کو گھمانے پھرانے کے لیے لے جاتا ہے, میری تو اب کوئی ویلیو نہیں رہی. تو یہ احساس ماں کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تو ماں بہو سے نفرت کرنے لگتی ہے. بیٹے سے نہیں کرتی, بہو سے کرتی ہے. بہو سے کرنے لگتی, کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹا پہلے تو ٹھیک ہوتا ہے نا, پہلے تو وہ ماں کے کنٹرول میں ہوتا ہے, اب اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس کے کنٹرول میں آ گیا ہے. اب اسی طرح بہو کو یہ لگتا ہے کہ بیٹا جو ہے یہ میرا شوہر اس طریقے سے یہ نہیں بن پایا کہ جس طرح کہ میری سہیلیوں کا ہے, میری دیگر رشتہ داروں کا ہے, جیسے وہ کسے کہانیاں سناتے ہیں کہ میرا شوہر تو میرے بغیر سانس بھی نہیں لیتا, میں تو ایسی ہوں, میں تو ویسی ہوں. تو یہ جو ان کے کانوں میں یہ چیزیں پہلے سے یا بھری ہوتی ہیں یا وہ سنی ہوتی ہیں, وہ سب جھوٹ کی کہانی ہوتی ہے. تو اب اس کو یہ لگتا ہے, بہو کو یہ لگتا ہے کہ جب تک یہ ماں زندہ ہے نا, یا یہ ماں اس کے ساتھ ہے نا, جب تک تو میں میرے کنٹرول میں یہ نہیں آ سکتا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. جی نہیں, اب اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے. جی تو یہ رائے فرار تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کو ماں سے اس کو دور کیا جائے, یا گھر چینج کر لیا جائے, علیحدگی اختیار کر لی جائے. اب سوال یہ کہ یہاں لڑکے کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے پاس پتہ نہیں خرچہ نہیں ہو کیا نہیں, لیکن دیکھیں خرچہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس پہ ایک بہت بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اس تصور سے ماں کو بھی نکالے اور اپنی بیوی کو بھی نکالے, تاکہ وہ ایسے ماحول, یعنی وہ اس کو شروع میں ہی ایسا بیلنس رکھنا چاہیے کہ تاکہ وہ لڑکی کو یہ نہ لگے کہ یہ سارا ٹائم اپنی ماں کو دیتا ہے, اور ماں کو یہ نہ لگے کہ یہ سارا ٹائم اپنی بیوی کو دیتا ہے. اس میں جو دوسری جو ہے نا, جیسے دو بھائی ہیں, جی, جو اس کی بیوی ہوتی ہے وہ بھی تو کردار ادا کرتی ہے نا کہ میری ایک ڈومینیشن ہے اور یہ نئی آ گئی ہے, اور وہ بھی تو ساس کے ساتھ مل کے کچھ نہ کچھ گڑبڑ پیدا کر سکتی ہے. نہیں, دوسری بیوی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ نہیں, دوسری بیوی سے ایک بھائی ہیں, اسی گھر میں رہتے ہیں. جی, اور جو بھائی کی بیوی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو نئی آئی ہے نا, اس کے دیور کی جو آئی ہے, جی ہاں, یہ تو ڈومینیٹڈ ہوگی, لہٰذا جو ہے وہ بھی تو شر پھیلاتی ہے نا. ایسا امکان ہے؟ نہیں, دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں وہاں ہوتی ہیں نا کہ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر جو اس کا ہسبینڈ ہے, کیونکہ مجھے جو لگتا ہے نا کہ لڑکیوں کو جو شکایتیں ہوتی ہیں عموماً جو
جو خلا کے لیے جو آتی ہیں ان کو شکایتیں یہ ہوتی ہیں یہ میری نہیں سنتا، یہ بھابھی کی سنتا ہے. اچھا. ہاں یہ بھابھی کی سنتا ہے، یہ اگر اس کی ماں ہے تو یہ ماں کی سنتا ہے، یہ اپنے بڑے بھائی کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے. میری تو میرا تو بڑے بھائی کے ساتھ کلیکشن وہ کلیش بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں، یہ وہ ایکچولی یہ ایسا احساس اس کے اندر کس نے پیدا کیا؟ یہ وہ گھر سے تو یہ احساس پیدا لے کے نہیں آئی نا، یہاں پیدا ہوا. لڑکے کو یہ سوچنا ہے کہ یہ وہ کون سے محرکات ہیں، کون سی وجوہات ہیں کہ یہ لڑکی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے. اس کی اس کی جو ایک تشفی ہے نا، اس کو کرنے کی ضرورت ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کی، اس اعتماد دینے کی اس کو ضرورت ہے. آپ بڑے مناسب انداز میں آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں. سماجی مسائل بھی ہیں اس میں، لیگل ایسپیکٹ بھی ہیں جس کی تذکرہ آپ کر رہے ہیں. یہاں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ شفقت سواتی صاحب سینئر ایڈوکیٹ موجود ہیں. کچھ سوالات ایسے ہیں جو بہت ریلیٹ کرتے ہیں ہم سے، وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے، اس کا جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے شفقت سواتی صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں، پروفیسر بھی ہیں اور ٹیچنگ سے آپ کا تعلق ہے، اور اسی میں شعبے میں آپ کئی شعبوں کے ہیڈ بھی رہے ہیں، HOD رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن آپ کا جو مشاہدہ ہے، جو مطالعہ ہے، جو آپ جو ہے یہ فیملی کورٹس میں جو ہے آپ کا مل دخل رہا ہے، وہ بڑی اہم ہے. اور جو اس کو ڈاکومنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو نمونے کے طور پر آپ کو پیش کر سکیں کہ یہ جو ہے آبزرویشن ہے اور اس کو کرنا، یہ ڈوز ہے، یہ ڈونٹس ہیں. تو ہم آپ کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں، ہم نے ساری بات کی، یہ جائزہ لیا کہ ہم نے کہ جو خاندانی جو ہے جھگڑے پہ ہوتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بربادی ہو جاتی ہے، یہ سارے مختلف انداز میں ہم نے جائزہ لیا. لیکن اب دوسری سائڈ بھی ایک ہے، بڑی پازیٹیو سائڈ ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کون سے طریقے ہیں، کون سے میجرز لیے جا سکتے ہیں کہ یہ خاندانی جو ربط اور ضبط پیدا ہو شادیوں کے نتیجے میں، اور خاندان پرورش پائے اور ایک اچھی نسل سامنے آئے اور اچھے جو ہے اخلاق والی جو ہے فیملیز ہوں. یہ ساری چیزیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا ایسے چیزیں ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں ہم یہ سب کچھ اوور کم کر سکیں جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا؟ دیکھیں، ہم پہلے تو مسائل ڈسکس کیے کہ شادیوں کی ناکامی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں جی اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اب ہم اس طرف آتے ہیں. تو وہ جو نیگیٹیوٹیز تھیں، وہ جو باتیں تھیں، جو ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے شادیاں ٹوٹتی ہیں یا ناکام ہوتی ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. مثلا جب رشتہ ہوتا ہے تو اس وقت دونوں اطراف میں، اور یہ تو جو رشتے کروانے والے ہوتے ہیں یا رشتے کروانے والیاں ہوتی ہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. وہ اپنی طرف سے 10 باتیں لگا کے کرتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں. وہ چونکہ ان کو صرف ایک ہی ان کا ہوتا ہے کہ ان کو کمیشن مل جاتا ہے نا، ان کو تو کمیشن ہے. باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن کرتے جو ہیں نہیں، وہ صرف کمیشن کی حد تک ہوتا ہے، چونکہ وہ سارا ان کا بزنس ہے نا. کیونکہ انہوں نے جتنے زیادہ رشتے کروانے ہیں ان کو اتنے پیسے ملنے ہیں، تو وہ اپنے پیسوں کی خاطر ان کو کچھ ایڈوائز کریں نا آپ کہ ایسا نہ کریں. وہ ایسا نہ کریں، بالکل. ایک تو یہ ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، ان کو کورسز کروانے، ان کے اوپر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کوئی ایسا طریقہ کرنا چاہیے کہ ایسے جو یہ میچ میکرز ہیں ان کو باقاعدہ رجسٹرڈ ہوں اور ان کی باقاعدہ ٹریننگ کروائی جائے اور ان کے اوپر کچھ. اور رجسٹرڈ کی بھی کوئی تربیت نہیں ہے تو فائدہ کیا؟ ہاں، تو اب تو یہ ہے کہ گلی محلے میں بھی جو ہے نا یہ عورتیں یہ کام کروا رہی ہیں، بربادی ہو رہی ہے، تو وہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جس رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ ہوگی وہ کبھی پنپ نہیں سکتا. صحیح بات ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ رشتہ ہو، دونوں اطراف کے جو اس کے جو ایف اینڈ بٹس ہیں وہ طے ہو جانے چاہیے. اس میں دونوں طرف کی جو خامیاں اور خوبیاں سامنے آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے. کبھی بھی یہ نہ شو کریں، اپنے سے بڑھ کے نہ شو کریں، بلکہ اپنے جو آپ جو ہیں اس سے کم شو کریں، تاکہ جب وہ آپ کا ملاپ ہو تو اس سے آپ کو زیادہ ملے، آپ کو زیادہ خوشی ملے، خوشی ہو.
آپ اس کو مثال کے طور پہ اگر دیکھیں نا، اگر آپ کو یہ ایکسپیکٹیشنز ہوں کہ آپ کو 10,000 روپے ملیں گے، کوئی 12 دے دے تو آپ کتنے خوش ہوں گے؟ ہاں، تو یعنی آپ اس میں سچائی کے ساتھ سچ بولیں. اور دوسری جو سب سے اہم بات یہ کہ ساس بہو کے جو جھگڑے ہیں نا، اس میں ساس کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اور پورے خاندان کو یہ بات سمجھنی چاہیے. ایک کمشنر ریٹائر ہیں، ان سے میری بات ہوئی. اچھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ چونکہ میں کوٹ نہیں کر سکتا کہ ان کا نام اور نہ ہی ان کا جو جس ایریا سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی میں کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ساس بہو کے جھگڑے بالکل نہیں ہوتے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے، کیونکہ ایسا تو ہوتا نہیں ہے. ہر معاشرے میں جہاں جاؤ ساس بہو کے جھگڑے ہی تو مین ایشو بنا ہوا ہے، کور ایشو ہے گھروں کا. تو وہ کہنے لگے وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہماری جو ساس ہوتی ہے وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی سے زیادہ چاہتی ہے. اچھا. اس سے زیادہ اس کی نگہداشت کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے. یہ تو کوئی وہ کیوں رول ماڈل ٹائپ کی بات بتا دی نا آپ نے. جی کہ بھی ایک ایسے مثال رکھ دی. ایسا نارملی تو نہیں ہوتا نا. نہیں، لیکن وہ اس کی ریزن بتائی. میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیوں؟ تو انہوں نے کہا وہ اس لیے کہ ہمارے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو بہو ہے وہ ہمارے خاندان کو نشو و نما کرے گی، خاندان پروان چڑھائے گی، نسل کی بقا کرے گی، وہ اس کی ضامن ہے. اس لیے بہو ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیٹی جو ہے وہ بیاہ کے دوسرے خاندان میں جائے گی اور وہاں جا کے وہ دوسروں کی نسل پروان چڑھائے گی. تو لہٰذا بہو کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں خاندانی ساس بہو کے جھگڑے نہیں ہوتے. تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بہو ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اب یہ وہاں ان کے خاندان سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری عزت ہے، ہمارے گھر کا حصہ ہے اور اس کو ہمیں اپنا سمجھنا چاہیے، اس کو غیر نہیں سمجھنا چاہیے. ایک کہتے ہیں کہ ہم آہنگی ہونی چاہیے، ہم وزن ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا مفروضے کے طور پر ہے. اس کو کہ دیکھیں، ایک غریب گھرانے سے لڑکی آتی ہے، غریب ایریے سے لڑکی آتی ہے، اس کے بارے میں سوچتے ہیں اس کی تربیت ہی نہیں ہوگی، اس کی تو اچھی زبان نہیں ہوگی، یا پھر لڑکا اس طرح سے جا رہا ہوتا ہے وہ اس کو تو وہ کون سا لائن ہے جس پر جو ہے یہ قائم ہو سکے رشتہ، بیچ کی لائن؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اس میں دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا ہم پلہ رشتہ. ہاں. تو اب ہم پلہ جب نہیں ہو، پہلے تو یہ کہ آپ نے جب سب چیزیں دیکھ بھال کے لے کے آیا، آپ کو پتہ تھا کہ یہ لڑکی بہت غریب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تربیت شاید اس لیول کی نہ ہو، شاید وہ ہماری طرح گفتگو نہ کر سکے. تو پھر آپ کو وہ ایفورٹ کرنا ہے، پھر اس کا انتظار کرنا ہے کہ وہ کوپ اپ کرے، آپ کے آپ کے معاشرے، آپ کے سانچے میں وہ ڈھل جائے. تو اس کو کچھ ٹائم چاہیے، تو وہ ٹائم دینے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب رشتہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو تمام پہلو سامنے رکھنے ہیں. یہ نہ ہو کہ جب رشتہ کرتے وقت لڑکی آپ کو پسند آ گئی لیکن لڑکے کا والد آپ کو پسند نہیں، اس کا کام آپ کو پسند نہیں، اس کا چال چلن آپ کو پسند نہیں، اور لڑکی آپ کو بہت اچھی لگی لیکن کل کو آپ کو لگا کہ جی یہ تو اس کا بھائی تو یہ کپڑے ایسے پہنتا ہے، یہ تو بال ایسے رکھتا ہے، یہ اس کا تو بیٹھنا اٹھنا فلاں جگہوں پہ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو رشتہ کرتے وقت سوچنی ہیں، اور اس وقت آپ کو نظر نہیں آتی. اس وقت آپ کو صرف ایک لڑکی نظر آتی ہے. تو جب اس وقت لڑکی نظر آئی تو اب بھی آپ کو لڑکی کو پہ فوکس کرنا چاہیے اور ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب اس کو جھگڑے بنا کے اور ان چھوٹی چھوٹی جو سطحی چیزیں اس پہ رشتے کو بگاڑنا نہیں چاہیے. سواتی صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا، لیکن ہم جو ہے بریف کرنا چاہیں گے کہ جو کچھ آپ سے باتیں ہوئی اس میں تو یہ ہے کہ ہم نے خاندانی زندگی جسے کہتے ہیں عائلی زندگی، جس میں شادی بیاہ ہوتی ہیں اور وہ جو شادی کے نتیجے میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کا بھی جائزہ لیا. ہم نے جو شادی کی جو میچ میکنگ ہوتی ہے اس میں بھی ہم کہیں بنیادی چیزیں ہی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑی سرسری سی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اتنی اہم ہوتا ہے اور شاید ہمیں تحمل نہیں ہے. اور ایسے جو آپ نے جو مثالیں دی ہے ایز اے ایڈوکیٹ، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کے مشاہدے میں آیا ہے، لوگ جو ہے ہائی ایمبیشیس ہوتے ہیں، وہ خواہشات ہی کو جو ہے کہ پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. پھر جو ہے وہ اگر وہ شادی اپنی پسند کی کر لیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے
کہ وہ جس طرح انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، زندگی کو ڈیمانسٹریٹ کیا، وہ بالکل فیک ہوتی ہے، اور جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو اس کا کوئی جواز نظر نہیں آتا ہے، جی جی وہاں صدمہ ہو جاتا ہے لڑکی کو. یہ لڑکی جو ہے بڑی بلند دعوت سے آتی ہے، لیکن اس کے اندر وہی اخلاقی سطح نہیں ہوتی ہے، تو پھر دھوکہ ہو جاتا ہے. ساری چیزیں. اور اس کے بعد میچ میکنگ کی سے جو وابستہ لوگ ہیں، انہوں نے، آپ نے کہا کہ ان کو تربیت ہونی چاہیے، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جی دھوکہ بہت دیتے ہیں، اور صرف اپنی آمدن کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، گھر برباد ہوتے ہیں، اور گھر برباد ہونے کا جو بھی اثر پڑ سکتا ہے، جو بھی گناہ پڑ سکتا ہے، اس میں یہ بھی شامل ہوں گے. لہٰذا یہ سب کچھ ہونا چاہیے. بہت ہی آپ نے مفید باتیں بتائیں. ناظرین، ٹاپک ایسا تھا کہ بہت ساری باتیں ہو سکتی تھیں. شاید ہم کسی اور پروگرام میں آپ کو مدعو کریں اور جو ہے اس طرح کی باتیں ہم رکھیں عوام کے سامنے، جو بالکل ان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں، ان کی جو غلطیاں ہیں اور جو کوتاہیاں ہیں اس کی بھی نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. آپ تشریف لائیں اور ایک نئے انداز میں آپ نے ان موضوعات کو، جو بالکل لیگل اور خشک موضوعات ہوتے ہیں، اس کو اس طرح زندگی سے جوڑ کے آپ نے پیش کیا. تو ہم امید رکھیں گے کہ ناظرین، ہم پھر دوبارہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسا موقع ہو کہ آپ کو بلایا جائے اور باتیں کی جائیں. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.